بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت کہانی چل رہی ہے بے نظیر زرداری کی۔ بہت لمبی کہانی ہے، بہت قصے ہیں، کیا کیا سناؤں، کہاں تک سنو گے۔ آج میں بے نظیر کے دور میں جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد جو دور شروع ہوا، کس طریقے سے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا۔ ایک تو وہ کہانی ہے نا کہ زرداری کے لیے عزیر بلوچ نے گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں سے بلاول ہاؤس کے اطراف میں جو 40-45 گھر تھے وہ لیے، اور بہت ساری چیزیں جو جگہیں جو گھر پسند آئے۔ اس سے پہلے کیسے ہوتا تھا؟ یہ کیسا مافیا ہے، کام کرنے کا ان کا انداز کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن ان بد نصیب لوگوں میں سے بہت ساروں کو میں جانتا ہوں جو رانے درگاہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق پیسے جوڑتا ہے، پلاٹ لیتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ پلاٹ بیچ کے میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا، ان کو تعلیم دلاؤں گا۔ یہ زندگی ہے نا۔ خود بیمار ہو گیا تو دوا دارو کے لیے، علاج کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، 55-60 سال کی عمر میں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے یہ پلاٹ اب میرا نہیں ہے، اس کو لڑنے کے لیے مجھے مزید 50-60 سال کی زندگی چاہیے اور ہڈیوں میں وہ دم چاہیے کہ میں ان کنجروں، ان کمبختوں کے خلاف عدالت میں جا کے لڑوں، کیونکہ عدالتی نظام بھی انہی کا ہے، انہی کا بنایا ہوا ہے۔ آپ اگر سٹی کورٹ میں لڑتے ہیں تو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں سیشن کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر ڈی بھی بنتی ہے، اس کے بعد کہ جا کے آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ تو اگر میں 29 سال کی عمر میں کیس لڑنا شروع ہوا، 70 سال کا ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا، تو میں تو ایک عام انسان بھی نہیں تھا، اثر رسوخ والا تھا، تعلقات والا تھا۔ یہ حال ہوا۔ ہوتا کیا تھا کہ کلفٹن پہ، بات آئلینڈ میں، یہ کسی اچھی جگہ، مہنگی جگہ کو اچھا پلاٹ ہے اور اس کے مالک یا مالکن ملک سے باہر ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیوار کھچی ہوئی ہے، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، اپنی زندگی میں وہ یہ لے کے چلے گئے کہ باہر آ کے کوئی 10-12 سال بعد جب وہ خاتون یا وہ صاحب واپس آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پلاٹ پہ بجلی کا بل لگا ہوا، بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، گیس کا میٹر لگا ہوا ہے، اندر ایک کوٹھڑی بنی ہوئی ہے، اس میں ایک چوکیدار ہے۔ وہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں چوکیدار ہوں، مجھے صاحب نے آ رکھا ہے۔ مالک تو ہمیں کس طرح کا بولے گا؟ پتہ نہیں، یہ نمبر ہے، ان کو فون کر لو، پوچھ لو۔ اب ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی پلاٹ ہم نے لیا ہوا ہے، ہمارا ہے، اور ہم نے یہ بینک میں مورگیج کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے 1 کروڑ روپے لیا ہوا ہے۔ وہ KDA جاتے ہیں، فائل نکلواتے ہیں، تو وہ فائل اسی انسان کے نام کا نکلتا ہے، ان کے نام کا نہیں نکلتا، ڈپلیکیٹ فائلز ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ KDA کے لوگ بھی ملے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں ہمارا فائل بھی وہاں نہیں ہے۔ وہ اس انسان کو فون کرتے ہیں جو اس کا مالک نیا نکلا ہوتا ہے، بولے بھائی پلاٹ ہمارا ہے، کیا کر رہا ہو؟ اس کو کہتے ہیں بھائی ہم کو تو ایسے کسی نے بیچا تھا، وہ جعلی کاغذات دکھا دیتے ہیں، آپ کیس کر دیں۔ اب اس آدمی کو کہاں سے ڈھونڈیں جس نے آپ کو بیچا ہے؟ وہ پھر بیٹھ کے 2 لوگ بیچ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ پلاٹ آپ ہم کو بیچ دیجیے، یہ جو 80-90 لاکھ روپے قرضہ ہے یہ ہم اتار دیں گے، آپ 10 لاکھ روپے میں پلاٹ بیچ دیجیے۔ یعنی 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا پلاٹ 10 لاکھ میں ان کو بیچ دیں، اور وہ 80-90 لاکھ روپے وہ اتار دیں گے اس کے کیس۔ تو کیا کرتے ہیں؟ جو کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے وہ مر گئے، کیس بھی دفن ہو گیا، وہ مر بھی گئے،
اور وہاں گھر بھی بن گیا، بک بھی گیا، 2 ہاتھوں، کہانی مک گئی، کے ڈی اے میں ساری جو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کیا لڑیں گے، اب آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، وہ 10 لاکھ روپے لے کے وہ پلاٹ ان کو دے دیا کرتے تھے. وہ سارا کچھ ایک ایسا ڈرامہ رچایا جاتا تھا بینکوں کے ساتھ مل کے کہ وہ جیسی پلاٹ انہوں نے لیا، کے ڈی اے میں سارے اوریجنل فائل لگ گئے، بینک سے وہ ہٹا دیا گیا، سارا سسٹم جو لگا ہوا تھا کہ سب کلیئر ہو گیا، کوئی کیس نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، اور وہ پلاٹ بے نظیر صاحبہ یا زرداری کا ہو گیا. ایک خاتون ہے کا انتقال ہو گیا، ان کا پلاٹ بھی ایسے ہی جو بورڈ بیسن پہ تھا، اب ایسا کوئی 10-12 کروڑ روپے کا ہوگا، وہ پتہ نہیں، وہ تو مر آ گئی. لیکن وہ پلاٹ، اس کا میں وٹنس ہوں کہ وہ پلاٹ انہوں نے میرے سامنے لیا تھا، میں نے ہی ان کے ڈاکومنٹیشن کرائی تھی. یہ تھا بے نظیر کا وہ کمال، زرداری کا بے نظیر کا، کہ انہوں نے کراچی کے، اب یہ نیب انکوائری کر رہی ہے نا، اگر اس کو کرے دیں، گڑے مردے اکھاڑے نکال لیں، تو اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سینکڑوں پلاٹ ایسے ہیں جن کے اصل مالکان اور تھے، یہ مالکان بعد میں بنے، بیچ میں 3-4 ہاتھ ایکسچینج کیے گئے، دیوار کے پیچھے دیوار. جیسے نیب نے انکوائری کی، اور یہ جو یورپ امریکہ میں جو انہوں نے اپنے پیسے بھیجے، وہ یہی تھا کہ ایک دیوار کے پیچھے دوسری دیوار، تیسری دیوار، چوتھی دیوار، اور یعنی ظلم کی انتہا کری تھی ان لوگوں نے، اور ان پہ کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، کیونکہ بدماش ان کے پاس تھے، پولیس ان کی تھی، میجسٹریٹ ان کے تھے، پٹواری ان کے تھے، پیشکار ان کے تھے، یہاں تک کہ بیلف جس کو نوٹس جا کے دینا ہے، وہ نوٹس لے کے گھر چلا جاتا تھا اور کہتا تھا صاحب وہاں پہ اس نام کا کوئی بھی نہیں، اور ان کے خلاف ایکس پارٹی فیصلہ ہو جاتا تھا جنہوں نے کیس کی. اخبار میں پہلے ایک تھریڈ میں لکھ چکا ہوں، اس کا کیا نام ہے، میر شکیل الرحمان کا، کہ ایکسٹرا کاپیاں چھاپی جاتی تھیں اشتہار دینے کے لیے. اگر 10,000 اخبار چھپتا ہے تو 100 کاپیاں الگ سے چھاپی جاتی تھیں، لائبریری میں رکھنے کے لیے، عدالت میں دینے کے لیے، ادھر ادھر دینے کے لیے، وہ کاپی الگ چھپا، ان میں وہ اشتہار ہوتا تھا، عدالت کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی نا. اس طریقے سے انہوں نے کراچی شہر کو، بلکہ پورے ملک کو کھوکھلا کیا. کوئی کام ہو، کچھ بھی ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی کچھ بھی، سب کو یہ تھا کہ تم کام کرو، کام کراؤ، مگر 5%، 10% نہیں، اس پروجیکٹ کا 40%، 45% یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس لیے لوگ کام نہیں کراتے تھے، لوگ جاتے نہیں تھے نیا پروجیکٹ لے کے، اور جو لے کے جاتے تھے، جو ٹھیکے کے لیتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے. جیسے روڈ بنانے کا ٹھیکہ ہوتا ہے، وہ ایک پرائس ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ نے ٹینڈر بھرنا ہے، تو 5% کم، 10% کم، 15% کم، 20% کم، جو بھی جس کو انہیں ٹھیکہ دینا ہوتا ہے اس کو کہتے تھے کہ 20-22% کم کر دو. اب اگر 5 کروڑ روپے کی روڈ بننی ہے اور جو 22% کم، تو وہ ٹھیکہ اس کو دیا جاتا تھا. اب سوچئے تو 22% پہ وہ روڈ بنے گی، 22% کم کے اوپر نہیں بنے گی. وہ ایسے وقت بنائی جاتی تھی جب بارشیں ہوں، وہ بہہ جائے، اور پھر وہ لکھیں کہ جی اس کے اوپر تو یہ ہمارا نقصان ہو گیا، بارش ہو گئی، بہہ گیا، تو وہ اس کو پھر اپ گریڈ کرتے تھے، اور 22% سے وہ جو کم تھا وہ اس شپ کر کے 120-22% تک اوپر پہنچ جاتا تھا، اس پہ ان کا حصہ ہوتا تھا. میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یار تم نے یہ ویڈیو بنا کے نا ہمارے زخموں کو ہرا کر دیا. اب لوگ کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا، کس طریقے سے ہوا. بہت سارے اس میں سے ایسے ہیں جو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جن کے بچے تھے، فیملیاں تھیں،
ان کے تو باہر ہوتے تھے، اور اگر گھر یہاں پہ بھی ہوتے تھے تو 15-15 فٹ کی دیواریں ہوتی تھیں، گارڈز ہوتے تھے، پولیس ہوتی تھی، سب چیزوں کی ان کے پاس اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن اس کو انہوں نے غلط استعمال کر کے عوام کو تو ناراض کیا ہے، کیا ساتھ میں اللہ کو بھی ناراض کیا، جو آج اس قدر عذاب میں ہے۔ یہ آپ چھوٹی سی بات دیکھیے نا کہ بے نظیر کا جب اسیسینیشن ہوا اس سے پہلے ادھی کے پاس اور ٹپی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گاڑی تک نہیں تھی۔ یہ ٹپی مجھے اکثر نظر آتا تھا، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس جگہ میں گھومتا پھرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ یہ پیدل جا رہا ہے، کون پوچھتا تھا اس کو؟ بے نظیر کے اسیسینیشن کے بعد یہ آن بورڈ ہوئے، اور ایسا آن بورڈ ہوئے کہ پوری قوم کو آف بورڈ کر دیا۔ دو چیز ہوتی ہے نا، پیسہ آپ کے پاس آ گیا، اگر حلال کا ہوا تو آپ میں اللہ کا خوف بھی بڑھ جاتا ہے، آج ہی ان کی ساری لوگوں سے ساتھ شفقت پیار محبت سے پیش آتے ہیں، کیونکہ اس کے جانے کا ڈر نہیں ہوتا نا، حلال کا ہے۔ اور اگر حرام کا آ گیا تو آپ کے اندر فرونت آ جاتی ہے، آپ قاتل بن جاتے ہیں، آپ دہشت گرد بن جاتے ہیں، جو یہ سارے بنے۔ پریشان مت ہوئیے، ان سب کے انجام آپ لوگ دیکھیں گے، میں بھی انشاءاللہ دیکھوں گا، اور انجام کو چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اب دنیا بدل گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بلاول ہاؤس کے اطراف میں جب گھروں پہ قبضہ ہو رہا تھا، ایک فیملی تھی، ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور بیوہ ماں تھیں، ان کا گھر تھا۔ انہوں نے مجھ سے آ کے کہا، وہ میرے جاننے والوں کی ہمسیرہ تھیں، تو انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے۔ میں کسی اور کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، میں نے خود بنفسہ نفیس بے نظیر سے بات کی، ٹائم لیا، پہنچا، بات ہوئی۔ بیوہ ہیں، 1000 گز کا یعنی 2 کنال کا گھر ہے، جو ان کے میاں کے زمانے کا بنا ہے، اس پہ زرداری قبضہ کر رہا ہے۔ ان کو پہلے پیسے نہیں دے رہا، میں نے کہا دے رہا ہے، لیکن اس گھر کے وہ 2 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ کہتی ہے کہ الوی ضدی ہے، بہت ضدی ہے، میں سمجھاؤں گی 1,50,000 بڑھ جائے۔ یہ تھی عوام سے وہ محبت جو بے نظیر کے اندر تھی، یعنی 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ روپے کا گھر، میں کوشش کروں گی کہ 1,50,000 بڑھ جائے۔ ایسی عورت آپ کے اوپر حکمرانی کر کے گئی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں نا چاروں صوبے کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور۔ یہ زنجیر عوام کی گردن کے اطراف لپٹی بھی تھی، اور بے قصور عوام کو بے دردی سے مارا گیا، لوٹا گیا، کھسوٹا گیا۔ کوئی رحم دل میں نہیں تھا، اتنا سا بھی رحم دل میں نہیں تھا۔ یہ جو آپ ٹی وی پہ میڈیا پہ ادھر ادھر ان کے آنسو دیکھتے تھے نا، یہ سب مگرمچھ کے آنسو۔ یہ ٹی وی پہ یا فلموں میں کام کرنے والے اداکاروں سے بڑے اداکار تھے، یہ ہدایت کار بھی تھے اور اداکار بھی تھے۔ آج وویلا مچایا جا رہا ہے، شاہ صاحب اندر ہیں، میٹر ریڈر اندر ہیں۔ بھائی کیوں اندر ہیں؟ ایک میٹر ریڈر ٹوٹی پھوٹی گلابی رنگ کی سائیکل پہ گھومنے والا، اس کے پاس اگر آج 1.5-2 ارب روپے کی جائیداد ہے تو اس کو بتانا تو ہے نا کہاں سے ہے، خاندانی تو نہیں ہے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے پورے خاندان کی ملا کے اگر آپ بات کریں تو 16 سے 18 ایکڑ زمین تھی ان کی، اور کیا تھا؟ میٹر ریڈر سے کلرک بن گیا تھا، بس جالا تھا، پھر کاؤنسلر بھی بن گیا، پھر کیا تھا؟ تو میٹر ریڈر، کلرک، کاؤنسلر کے بعد
میں 70 سال کا ہو گیا محنت کر کر کے، مگر میری چھت نہیں پھٹی کہ اس میں سے ڈالر تو چھوڑو کوئی دوسری کرنسی گر جائے. وہ چھت تو نہیں پھٹی، زمین پھٹنے کا ٹائم آ گیا کہ اب اندر جانے کا وقت ہے، مگر ان کے اوپر احساس نہیں ہوا. ایسی دولت کیا آپ لوگ چاہیں گے؟ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لندن میں پڑا ہوا ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. یہ دولت کبھی کام نہیں آتی، دعائیں کام آتی ہیں لوگوں کی. آہیں سسکیاں تم کو برباد کر دیتی ہیں. ضروری نہیں کہ دامن پھیلا کے بد دعا دو، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا دو. ادھر سے ہر آہ تمہارے جسم سے ناسور بن کے نکلتا ہے، پھوڑے بن کے نکلتا ہے. تمہاری اولاد کو آدھا ادھورا نامکمل بنا دیتا ہے. وہ پچھلے دنوں مجھے ایک بڑا اچھا لگا، سچ بولا اس نے، کیا نام ہے اس کا، چانڈیوں کا، مولا بخش چانڈیو. کہتا ہے اب ہمارا نون لیگ کے ساتھ رومانس نہیں چل سکتا. صحیح کہا اس نے، کیونکہ ہر کام تو پارٹی چیئرمین کی مرضی کے مطابق کر نہیں سکتے. ہر چیز تو اس سے بغیر پوچھے، باتھ روم نہیں جاتے بغیر اس سے پوچھے. تو اس سے سچ کہا کہ ہمارا اب نون لیگ کے ساتھ رومانس نہیں چل سکتا. یہ چیئرمین صاحب، کیونکہ چیئرمین صاحب کا رومانس تو کسی اور سے چل رہا ہے، کوئی جارج، کوئی یہ وہ AWD جو بھی ہے، تو کیسے چلے گا؟ انہوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کتنے بڑے ساہوکار ہیں، کتنے بڑے انسان ہیں، اور کتنے چھوٹے انسان ہیں. انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. جو لوگ کراچی کے لوگ ہیں اور پرانے لوگ ہیں، ان سے میں کچھ یاد دلاتا ہوں ان کو. سولجر بازار میں پیٹرو ڈی سوزا روڈ کے اوپر ایک اسکول اور کالج تھا لڑکیوں کا، سینٹ لارنس کالج اور سینٹ لارنس. جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں جانتے ہیں، وہاں پہ ایک، اللہ جنت نصیب کرے، ایک کھوکا بنا ہوتا تھا بٹ صاحب کا، جام جا کے اکثر کوک شوک پیتے تھے، وہ کالا نمک ڈال کے. جوان لڑکے تھے ہم لوگ سارے، ادھر رونا لیلا بھی پڑتی تھی. اور اس کے سامنے ایک گولا گنڈا والا کھڑا ہوتا تھا، شیرا. میں اس شیرا کا نام اس لیے لے کر آیا کہ شیرا کو کی قسمت بدلی یا اس کی بدنصیبی کہہ لیجیے کہ اس کے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا. اس نے وہ پیسے خرچ کیے کسی کے ساتھ مل کر. کلفٹن پہ ایک جگہ اس نے لی. شیرا نے اس کے باوجود بھی کئی سال وہ ٹھیلا گولا گنڈے کا جو چلایا. اس کے بعد وہ شیری جنا کالونی بلال ہاؤس سے جو خرگار چورنگی وہاں سے تو کارنر کے اوپر اس کے بعد ایک پلاٹ تھا، وہ سستا مل گیا اس دور میں، 70s کی بات کر رہا ہوں. اب تو وہاں بلڈنگ کھڑی بھی ہے. بے نظیر کا دور آ گیا. بھٹو کو دور سے وہ بھی بوڑھاپے کی طرف جا رہا تھا، ٹھیلا ہیلا ختم کیا اس نے. لازمی اب وہاں پہ کچھ بنانا چاہتا تھا، لوگوں سے مشورے کیے اس نے. میں بھی پاکستان چھوڑ کے جا چکا باہر تھا، واپس آتا تھا تو سب پرانے لوگوں سے ملتا تھا، ہر جگہ جاتا تھا. اس گھر میں بھی جاتا تھا جہاں میں پیدا ہوا تھا، حالانکہ وہ بہت دور تھا لیکن میں جاتا تھا، بچپن کی یادیں تازہ کرتا تھا. میں گیا تو پتہ چلا کہ شیرا مر گیا. بے نظیر کا دور تھا. جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے سامنے باربیکیو ٹونائٹ بھی ہے. شیرا مر گیا. کیسے بولے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مار دیا گیا اس پلاٹ کے چکر میں.
یہ بات یاد رکھیے گا، خون کبھی نہیں چھپتا. آج میرے منہ سے نکلا نا، کل کسی اور کے منہ سے بھی نکلے گا. ان لوگوں کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے، ان کے برابر میں بیٹھے ہیں، ان کی یہ کتنا پرفیوم، کتنا عطر لگا لیں، اس کی خوشبو خون کی خوشبو میں دب جاتی ہے. ان کے پسینے میں سے خون کی بو آتی ہے. حرام کی دولت اولاد کو حرامی بنا دیتی ہے. اس کی آنکھوں سے شرم و حیا، لحاظ، مروت سب ختم کر دیتی ہے. میں یہاں ختم کرتا ہوں اس بات کو. بے نظیر کو میں اب کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا کرتا ہوں. میرے خیال اس کے بعد میں ایم کیو ایم کی طرف آؤں گا، ان کے بھی کمالات آپ کو بتاؤں. لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہا ہوں. پاکستان میں ادویات کا مافیا ڈرائب کے ساتھ مل کے، سیکٹریز، جوائنٹ سیکٹریز، ان کے ساتھ مل کے، اور یہ جو پانی آپ پیتے ہیں منرل واٹر، یہ مافیا یہ کیا کرتا ہے، یہ 1-2 دن میں میرا جیسے ہوم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا، میں آپ کے سامنے وہ انکشافات کروں گا کہ آپ سب انشاءاللہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. کیسے ہم لوگوں کو زہر دیا جا رہا ہے ادویات کے نام پر، کیسے لوٹا جا رہا ہے. اربوں، یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کا کام نہیں، یہ اربوں خربوں کا کام ہے. کیسے؟ یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا 1-8 دن میں. جیسے میرا ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب بتاؤں گا. اب میں بچوں سے مخاطب ہو جاؤں جاتے جاتے. صبح ٹویٹ بھی کیا میں نے، ہم سب، ہماری ایک انسانی فطرت ہے، جو قدرتی خوبصورت نظارے ہیں ہم اسی طرف راغب ہوتے ہیں. خوبصورت چیز کی طرف ہماری آنکھیں اٹھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں. بس بدصورتی کو کوئی نہیں دیکھتا. کوئی جاتے جاتے کسی گدھے کو جا کے ایسے کھڑو کے نہیں دیکھے گا. گھوڑا ضرور آپ کی نظر پڑے گی تو اس کی صحت دیکھ کے آپ کو اندازہ. کتے کو نہیں دیکھیں گے آپ، لیکن نسلی کتا کو ہوگا تو وہ غلط بات ہے، ورنہ ہرن کو، ان چیزوں کو آپ دیکھیں. تو خوبصورتی کی طرف انسان، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر خوبصورتی کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 ماند پڑتی جاتی ہے، سوائے آپ کا اپنا اندرون جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ کے اعمال آپ کے چہرے پہ ہوتے ہیں. تو بیٹے جو سب سے خوبصورت چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے جھوٹ، جسے لوگ دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں سن کے، کہ جھوٹ سننا اچھا لگتا ہے آپ کو. لیکن جس دن وہ جھوٹ کھل جاتا ہے اس دن وہ جھوٹ اور جھوٹ بولنے والا دونوں دنیا کے بدصورت ترین لوگ ہو جاتے ہیں. سچ بولنے کے لیے آپ کو تمیز باندھنے کی ضرورت نہیں، وقت کی ضرورت نہیں. آج سے جو 50 سال پہلے میں نے بولا تھا مجھے آج بھی یاد ہے، میں آج بھی وہی بولتا ہوں. مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نام ضرور ایج کے حساب سے نام ضرور مجھ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن واقعات، حالات، یہ سب چیزیں مجھے یاد ہیں، کچھ سچ ہے. تو میرے بچوں، دنیا کے ہر عیب سے بڑا عیب جو ہے نا وہ جھوٹ ہے. آپ دنیا کے سارے عیب کرتے ہیں نا، اور آپ اگر سامنے سچ بول دیں یار یہ میں کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا آپ اندرونی طور پر خود نادم ہوں گے اور ان عیبوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، آپ کو شرمندگی ہوگی. تو میرے بچوں، جھوٹ سے ایسے ہی نفرت کرنا جیسے آج سابقہ حکمران جو ہمارے گزر گئے ان سے ہم نفرت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر جھوٹ سے نفرت کرو. وہ بھی جھوٹ کی پیداوار ہے. جھوٹ سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں سچ بولتے ہوئے. میں چھوٹا تھا، مجھ سے چیزیں ٹوٹتی تھیں یا گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا تو مجھے کبھی انگلی تک نہیں لگائی میرے ماں باپ نے، کیونکہ میں سچ بول دیا اگر یہ مجھ سے ہوا ہے میں نے کیا ہے.
والدہ میری تھوڑی سی ناراض ہوتی تھی، والد صاحب ان کو ٹھنڈا کر دیا کرتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹے آئندہ احتیاط برتنا۔ تو میرے بچوں شوٹ، یہ بدصورت ترین چیز ہے اس دنیا میں۔ تم سب خوبصورت ہو، جوان ہو، بازو میں طاقت ہے، ہڈیوں میں دم ہے، پھر خوف کس چیز کا؟ سینہ تان کے سچ بولو اور سچ کو پکڑو۔ یہ لگام تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہو اس لگام کو موڑ سکتے ہو۔ بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے اجازت دی تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔